اللہ نے عرش کے اوپر کہا لا تحزن ان اللہ، اور ابو بکر کو تسلیہ دیتا ہے ابو بکر تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یاد رکھیں ابو بکر کی شان میں قرآن بھی اس کائنات لا تحزن ان اللہ معنا، یہ قرآن پاک کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ یاد رکھیے ہر شخص کے پاس ایک ایسا دوست ہونا چاہیے، ایک ایسا محبوب ہونا چاہیے، ایک ایسا فرینڈ ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جب وہ اسے کسی چیز کا مطالبہ کرے، یہاں تک کہ اپنی جان کا مطالبہ کرے، تو اپنے دوست کے لیے جان قربان کرنے والا ہو۔ لیکن شاید ہی دنیا میں ایسے دوست کسی کو نصیب ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے اوپر فخر کیا۔ آپ نے کہا ابو بکر میرا دوست ہے، اور ابو بکر وہ ہے کہ جو نبی کے اوپر جان دینے والا ہے، مال لٹانے والا ہے، دن رات نبی کی خدمت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خوبصورت دوست ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر ایسے ہی دوست تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا تو ان کے ایمان لانے کے دو واقعات آتے ہیں۔ مدینے میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اقرار کیا ہے، نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے، ابو بکر سب سے پہلے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تجارت کی خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور آتا ہے اور ان کی جھولی کے اندر گر جاتا ہے۔ اس وقت کے کاہن سے انہوں نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک نبی آئیں گے اور تم ان کے خلیفہ۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی بنے۔ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں وہ جو نور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں تھا۔ یاد رکھیے جب محبوب کا چہرہ گود کے اندر ہو تو انسان کبھی اس کی زلفوں پہ، کبھی اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور دیکھتے رہے اور کہا یا رسول اللہ مجھے تو پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم دونوں یہاں اکیلے ہیں، کفار نہ ہمیں فکر جتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ اللہ نے عرش کے اوپر کہا لا تحزن ان اللہ، اور ابو بکر کو تسلیہ دیتا ہے ابو بکر تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یاد رکھیں ابو بکر کی شان میں قرآن بھی اس کائنات